بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر۔ میں نے اہل کتاب کے ہاتھوں میں ایک کتاب دیکھی ہے جس کو وہ توریت کا نام دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قابل کو مہلت دی اور عدن کی مشرق کی جانب نوح میں رہائش پذیر ہو گیا۔ اہل کتاب نے لکھا ہے کہ جب شیس کی ولادت ہوئی تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال کی تھی۔ اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہے اور انوش کی پیدائش کے وقت حضرت شیس کی عمر 165 سال کی تھی۔ اس کے بعد وہ 807 برس زندہ رہے۔ انوش کے علاوہ بھی حضرت شیس کے ہاں لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئیں اور انوش کے ہاں کونین پیدا ہوا۔ اس وقت انوش 90 برس کا تھا۔ اس کے بعد 815 برس زندہ رہا اور اس کے ہاں اور بھی بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ اور جب لمیک 180 سال کا ہوا تو اس کے ہاں نوح پیدا ہوا۔ اس کے بعد 590 سال زندہ رہے اور اس کے یہاں بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 5 سال کی ہوئی تو ان کے یہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ یہ سب کچھ اہل کتاب کی توریت میں واضح طور پر موجود ہے۔ آسمان سے نازل شدہ باتوں کا تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہونا محل نظر ہے۔ بہت سے علماء نے اس پر بھی تنقید کی ہے کہ ان میں اضافہ کیا گیا ہے۔ بعض نے یہ باتیں تفصیل کے لیے ذکر کر دی ہیں اور ان میں بہت سی غلطیاں موجود ہیں جن کو ہم مناسب جگہ پر ذکر کریں گے۔ ابن جریر نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ حضرت حوا نے آدم علیہ السلام کی پشت سے 20 امیدوں سے 40 افراد کو جنم دیا۔ یہ بات محمد بن اسحاق نے بیان کی ہے اور ان کے نام بھی لکھتے ہیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ 120 امیدوں سے افراد جنم دیے ہیں اور ہر دفعہ ایک لڑکا اور لڑکی جنم دی۔ پہلا قابل تھا اور اس کی بہن تھی۔ اس کے بعد لوگ پھیل گئے اور بہت زیادہ ہو گئے اور زمین میں ادھر ادھر رہائش پذیر ہو گئے اور ان کی نسل بڑھتی رہی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا ہے: اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے باکثرت مرد عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو۔ تاریخ والوں نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد سے 4 لاکھ نفس دیکھے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتے ہیں: وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے، سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی ہے، یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے، تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح بچہ دے گا
تو ہم تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ پھر جب وہ ان کو صحیح بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں۔ خدا کا مرتبہ اس سے بلند ہے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ اس آیت میں پہلے آدم علیہ السلام کا تقاضا ہے، بعد میں پوری جنس کا تقاضا شروع ہو گیا ہے۔ صرف حضرت آدم علیہ السلام و حوا کا ذکر مراد نہیں ہے، بلکہ جب ایک شخص کا ذکر ہوا تو اس سے پوری جنس کا بیان شروع کر دیا گیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا اس قول میں ہے، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ پر بنا کر رکھ دیا۔ اس آیت میں بھی پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی طرف اشارہ ہے اور بعد میں عام انسانوں کے پیدا کرنے کا تقاضا ہے۔